بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دنیا ایک نئے وبائی مرض کا شکار ہے۔ کچھ سالوں پہلے تو ہم نے کووڈ کو دیکھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک نئی بیماری جس کو ایم پاکس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے کیسز مختلف بر اعظموں میں مختلف ممالک میں رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بہت سے کیسز پاکستان میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو تصویر میں ہم نے یہ دکھایا بھی ہے کہ یہ کس طرح ایک وائرس ہوتا ہے جو بیماری کی وجہ بنتا ہے، اور یہ کس طرح اس کو ریپرزنٹ کرتا ہے، اس کی سائنز اور سمپٹمز کیا ہیں، اور ہم کس طرح سے اسے اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے ڈاکٹرز کی، پبلک ہیلتھ کے ماہرین کی، کہ وہ لوگوں کو پہنچائیں، اطلاع پہنچائیں، لوگوں میں کو آگاہ کریں کہ یہ بیماری کیا ہے، اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے بھی تھوڑی سی کاوش کی کہ اپنا حصہ اس میں ڈالا جائے۔ بحیثیت پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ جو میں نے قائد یونیورسٹی سے کیا، تو میں نے محسوس کیا کہ اس حوالے سے بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ بیماری کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ اس کی سائنز اور سمپٹمز کیا ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں سامنے۔ اس نے پہلی جو امپورٹنٹ چیز بتائی انہوں نے، وہ ہے فیور، کہ آدمی کو بخار ہوتا ہے، ٹھنڈ لگتی ہے اسے، اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، اس کے جو لمف نوڈز ہوتے ہیں نا وہ سویل کر جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، ان کو آپ محسوس کر سکتے ہیں پلپیشن کے بعد۔ اس کے بعد سر درد اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بیک پین بھی پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے، کمر کا درد، اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اس کو آپ شارٹنیس آف بریتھ کہتے ہیں، اور آدمی اپنے آپ کو تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے، اور پھر باڈی پر ریشز جو ہے نا وہ اپیئر ہوتے ہیں، اور ان کے مختلف سٹیجز ہیں، کہیں بلسٹر اور کہیں اس کے سٹیجز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کہ وہ سٹیج، جو پہلا سٹیج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہے کہ فلیٹ سا ایک ہموار سا ریش ہوتا ہے جس کو میکیول کہتے ہیں۔ پھر دوسرے سٹیج پر وہ تھوڑا سا ابھرتا ہے، سویل کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کو پیپیول کہتے ہیں، اور جب اس پیپیول میں واٹری کنٹینٹ آ جاتا ہے تو اس کو ہم ویزیکل کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو واٹری کنٹینٹ ہوتا ہے وہ پس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو پسٹیول کہتے ہیں، اور آخر میں اسکیب بنتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پرنڈ کہتے ہیں، اور یہ لاسٹ سٹیج ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے۔ تو اس سٹیجز سے میکیول، پیپیول، ویزیکل، پسٹیول اور اسکیب کی سٹیج سے گزرتا ہے پیشنٹ، اور یہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے ڈیزیز کی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یار اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کنٹیکٹ سے ہی زیادہ تر ڈیزیز ہوتی ہے۔ اب اگرچہ اس کی اب ویکسینز بھی اویلیبل ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی استعمال کی جاتے ہیں، لیکن جو بہترین جس سے آپ بہت بہتر انداز میں اس سے بچ سکتے ہیں ان میں یہی ہے کہ آپ واش اور سینیٹائز یور ہینڈز فریکوینٹلی، اپنے ہاتھوں کو فریکوینٹلی جو ہے نا وہ سینیٹائز کریں، دھوئیں، اور کانٹیکٹ سے بچیں ہر اس آدمی سے جس کو اس طرح کی کوئی ریش ہو، تو اس کے کانٹیکٹ سے آپ بچیں، اور ایسے آبجیکٹ سے بھی جس کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا اس بندے کا جسے یہ ریش ڈیولپ ہوئی ہو، جس کو یہ ڈیزیز ہوئی ہو، تو اس نے کسی چیز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اس سے ہی بچیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں۔ یہ وہ انفارمیشن سی جو عام آدمی کے لیے ضروری تھی۔ تو باقی جو اس میں بہت ساری چیزیں جو باقی پریکاشنز لی جا سکتی ہیں، جو پیشنٹ کو جیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹرز کی خدمات لی جائیں تو زیادہ مناسب ہوتی ہیں۔ گھروں پہ جو سیلف ریمیڈی کرتے ہیں، لوگ ریمیڈی کرتے ہیں، اس سے بچا جائے، ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا جائے تاکہ جو آدمی اس بیماری کا شکار ہوا ہے تو اس کا علاج ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔